السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آج کا دن بہت اہم ہے۔ آج عمران خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں یا پھر کب رہا ہوں گے۔ جیل میں عمران خان صاحب کی راتیں کیسی گزرتی ہیں۔ اور دوسرا معاملہ ہے، آج حکومت کا آخری دن ہے، حکومت چلی جائے گی۔ وزیر اعظم صاحب خود اپنے ہاتھ سے صدر صاحب کو لکھ بھیجیں گے کہ اسمبلی توڑ لیں، اور اس کے بعد معاملہ جو ہے نگران حکومت کے حوالے ہو جائے گا، اور پھر نگران حکومت اور الیکشن کمیشن وہ ملک چلائیں گے۔ اور اس سے بھی اہم معاملہ ہے گرفتاری کے دن عمران خان صاحب کے گھر سے کیا برآمد ہوا۔ یعنی جب عمران خان صاحب کو ہفتے کے روز گرفتار کیا گیا تھا زمان پارک سے، تو اس وقت ان کے گھر سے کیا کیا نکلا تھا۔ بڑی خطرناک قسم کی، سنسنی خیز قسم کی یہ خبر ہے۔ جلی ہوئی ہڈیاں، تعویذ، سوئیاں، جادو ٹونے کا سامان، وہ پولیس نے اپنے تحویل میں لے لیا ہے۔ اس پر آتے ہیں۔ پہلے ذرا عمران خان صاحب کی راتیں جیلوں میں کیسے گزرتی، بلکہ پہلے نگران اپنا حکومت کے آخری دن کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کل برملا اعلان کر دیا کہ جی وہ آج ایڈوائس بھیج دیں گے صدر صاحب کو اسمبلی توڑنے کی، اور پھر قومی اسمبلی ٹوٹ جائے گی۔ پھر اسی طرح صوبائی اسمبلیاں بھی گورنرز کو یعنی سندھ کے وزیر اعلیٰ اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ گورنر کو لکھ بھیجیں گے کہ جناب آپ اسمبلیاں توڑ دیں، اسمبلی تو ٹوٹ جائیں گی اسمبلیاں، اور اس کے بعد نگران ہوں گے، سندھ میں بھی نگران، بلوچستان میں بھی اور مرکز میں بھی نگران کون ہوں گے، یہ فیصلہ جو ہے وہ حکومت نے کرنا ہے، یا ہو چکا ہوگا ابھی تک۔ دوبارہ لیکن اس انتخابات کا معاملہ تو بڑا واضح ہے، ہو چکا ہوا ہے، لیکن ابھی بھی تھوڑا سا کہیں نہ کہیں کنفیوژن ہے۔ وہ کنفیوژن مسلم لیگ نون کے خواجہ آصف صاحب، جو آج کے بعد یا کل کے بعد جب صدر صاحب ایڈوائس منظور کر لیں گے، دستخط کر لیں گے، اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی، تو پھر وہ سابق ہو جائیں گے، سابق وزیر دفاع، بعد کے سابق وزیر دفاع، ابھی تو حاضر سروس ہے خواجہ آصف صاحب۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی انتخابات 90 دن میں ہوں گے۔ اپنا 90 دن کا مطلب ہے کہ نومبر۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی 2023 انتخابات کا سال نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی جو مسلسل اس بات کو پر زور دیتی رہی کہ انتخابات اپنی آئینی مدت کے اندر ہونے چاہیے، اب ان کے وزیر مشیر وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی انتخابات تو ہوتے نظر نہیں آ رہے 3 ماہ میں، کیونکہ نیا کٹا کھول دیا نا مردم شماری والا۔ تو مردم شماری کے نئے کٹے کے بعد اب ہوگی حلقہ بندیاں ہوں گی، پھر معاملات آگے، بہرحال عجیب و غریب صورتحال ہے۔ تو اس میں جو حکومت کا آج آخری دن ہے۔ آخری دن کیا یہ عمران خان صاحب کا جیل میں آج یہ آخری دن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ عمران خان صاحب کے وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈیشنل سیشن کورٹ کے جج ہمایوں دلاور صاحب کے فیصلے کو چیلنج کیا، تو اس کی سماعت آج ہونی ہے۔ 2 رکنی بینچ، جسٹس عامر فاروق جو چیف جسٹس ہیں، اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب یہ سماعت کریں گے عمران خان صاحب کی اپیل کی۔ عمران خان کے جو وکیل ہیں، جو ان کے قانونی امور میں ان کے ترجمان بھی ہیں، فوکل پرسن بھی ہیں، نعیم حیدر پنجوتھا صاحب، ان کو کل ایف آئی اے نے تحویل میں لے لیا تھا۔ مدعا بڑا سادہ ہے۔ جو جج عمران خان صاحب کا مقدمہ سن رہے تھے، جنہوں نے فیصلہ سنایا، ہمایوں دلاور صاحب، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، سوشل میڈیا پر، فیس بک پر پوسٹیں جعلی جو ہیں وہ اس کو شو کرنا اور وہ پھر وائرل کرنا، بلکہ اب تو قصہ اس سے کہیں آگے بڑھ گیا ہوا ہے۔ اب تو یہ ہوا ہے کہ ہمایوں دلاور صاحب جو ہیں وہ برطانیہ گئے ہیں، وہاں پر کسی کورس کے سلسلے میں، مطلب 1-1.5 ہفتے کے، تو ان کے اوپر وہاں پر وہ جو شایان اور سم تھنگ جو عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی کے وہاں پر کچھ نمونے ہیں، تو وہ وہاں پر ان کا جناب وہاں جا کر نا اس یونیورسٹی کے سامنے احتجاج کر لیا، اور اس کو ہم نے وہاں سے نکلوا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ عجیب و غریب پروپیگنڈا یہاں تک عمران خان صاحب کے تربیت یافتہ لوگ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کا پاسپورٹ جلا رہے ہیں، پاکستان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، اور باہر جو عمران خان صاحب کے حق میں پروٹیسٹ کرنے والے ہیں وہ بھی پاکستان کے متعلق ہی یعنی خلاف ہی تقریریں کر رہے ہیں، حکومت کے خلاف نہیں، عدلیہ کے خلاف نہیں، پاکستان براہ راست پاکستان کے خلاف۔ تو بہرحال یہ الگ سے کوئی لوگ ہیں، ان کو اس معاملے پر کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن اگر کوئی اور اس طرح کی حرکتیں کرے تو وہ تو پھر ظاہر ہے اس کا تو پتہ نہیں ہوتا پھر وہ کدھر گیا۔ تو بہرحال
تو وہ جج صاحب کی جو ہے وہ کے اوپر الزام لگانا، وائرل کرنا ان کے اوپر، جو ان کے فیس بک کا ایک جعلی سا پیج، یا ان کے اوپر الزام لگانا کہ ان کا فیس بک ہے اور انہوں نے پوسٹیں کی ہیں، ان کو وائرل کرنے کی شکایت جو ہے وہ جج صاحب نے لگائی تھی ایف آئی اے کو، اور نعیم حیدر پنچوتا صاحب جو ہے وہ ان کو ایف آئی اے نے بلا لیا تھا کل، اور پھر بٹھا دیا گیا کہ جناب بیٹھے نا ذرا آپ حساب کتاب دیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ وکیل دوسرے شیر افضل صاحب، شیر افضل مروت، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ جی عمران خان صاحب کے وکیل کو ایف آئی اے نے بٹھا دیا، یعنی خان صاحب خود بھی اندر، وکیل بھی اندر۔ ظاہر ہے وہ ایک وقت تھا، میں نے پرویز الہی صاحب کے معاملے میں کہا تھا کہ ایک وقت یہ تھا کہ عمران خان صاحب پارس تھے، جس کو ہاتھ لگاتے تھے وہ سونا بن جاتا تھا۔ بدبختی، بدقسمتی ایسی ہوئی، تعویذ الٹے پڑ گئے نا، گلے پڑ گئے، تعویذ جعلی نکلے اور معشوق گلے پڑ گئے، تو قسمت نے پھرکی گھمائی، تو عالم یہ ہوا کہ عمران خان صاحب جس کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بھی تھا تو مٹی ہو گیا۔ پرویز الہی صاحب کے معاملے میں نے یہ کہا تھا کہ پرویز الہی صاحب جب وزیر اعلیٰ بننے جا رہے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور ادھر پی ڈی ایم اور آصف زرداری کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے، معاہدہ کر کے، دعائے خیر کر کے انہوں نے جب خلاف ورزی کی اور جب بنی گالہ جا کر پہنچے تھے، تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ پرویز الہی نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان کس وقت بدبختی عروج پر ہے، سیاسی نظر آ رہا تھا نا، تو عمران خان کا ساتھ جو بھی دے گا وہ مٹی ہو جائے گا، جس کو عمران خان صاحب چھوئے گا وہ مٹی ہو جائے گا، وہ سونا ہے، وہ ہیرا ہے، وہ جو بھی ہے، مطلب وہ مٹی ہو جائے گا۔ پرویز الہی صاحب ہو گئے مٹی، تو پنجوتا صاحب ہوں گے تگڑے وکیل، لیکن فی الحال عمران خان صاحب کے طرز عمل پر چلتے ہوئے پھر ظاہر ہے ان کو بھی ذرا مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو بہرحال تو آج جو پٹیشن اپیل جو ہے عمران خان صاحب کی، یا جو چیلنج کیا انہوں نے فیصلہ ہمایوں دلاور صاحب کی سزا اور نااہلی کا عمران خان کے لیے، تو اس کی اپیل کی آج سماعت ہوگی۔ تو پریکٹس یہ ہے، روٹین یہ ہے کہ 3 سال سے کم سزا ہوتی ہے تو ضمانت ہو جاتی ہے، لیکن نوٹسز ہوتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں تو آج بدھ ہے، اور آج اگر نوٹسز ہوتے ہیں تو 2-3 دن اور لگ جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہفتہ تو عمران خان صاحب ابھی جیل میں ہی گزاریں گے۔ پچھلا ریکارڈ عمران خان صاحب کا 7 دن کا ہے، 7 دن، اور وہ 7 دن عمران خان صاحب نے مشرف کے زمانے میں کاٹے تھے۔ میں کئی بار گزارش کی ہے میں نے کہ وہ رو رو کر گزارے تھے، اور پھر عمران خان صاحب نے معافی لکھ کر دی تھی مشرف کے خلاف کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہ لینے کی، اور پھر غائب بھی ہو گئے تھے بڑے عرصے تک۔ تو وہ 7 دن کے متعلق جاوید چودھری صاحب نے کل جو آرٹیکل لکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ گواہ بنا کر کے فواد چودھری بیٹھے ہوئے تھے، شہباز گل بیٹھے ہوئے تھے، اور عمران خان صاحب بتا رہے تھے کہ جی میرے لیے جیل کاٹنا مشکل ہے، جیل میری بہت کمزوری ہے، میں جیل میں نہیں رہ سکتا۔ دن جیسے تیسے کر کے گزر جاتا ہے، جب کہتے تھے کہ مشرف کے دور میں جیل میں تھا، دن جیسے تیسے کر کے گزر جاتا تھا، لیکن جیسے شام ہوتی تھی، جیسے دروازے بند ہونا شروع ہوتے تھے، آوازیں آتی ہیں نا دروازے بند ہو رہے ہیں، سب کو بند کرو قیدیوں کو، چلو اپنی کھولیوں میں اور جائیں اپنے اس میں بیٹھیں جا کر۔ تو وہ جب اپنی کھولیوں میں، اپنے سیلز میں قیدی جاتے تھے، دروازے بہت بڑے، وہ بند ہوتے تھے، آوازیں آتی ہیں، تو کہتے ہیں جو وہ آوازیں آتی تھی تو اس کے بعد مجھے ہول اٹھتے تھے، اس کے بعد میرا دل بند ہونے لگ جاتا تھا، پھر میں رات کو اونچا اونچا روتا تھا، چیختا تھا، چلاتا تھا، اور پھر 7 دن کے بعد معافی مانگ کر باہر آ گئے۔ تو عمران خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں، میرا خیال ہے ہفتے کو 4 تاریخ تھی، 5 اگست کو گرفتار ہوئے ہیں، 6 7 8 آج 9 ہے، یعنی 5 6 7 8 9 5 دن یہ ہو گئے، پھر اگلے 2 دن اور 7 دن کا ریکارڈ عمران خان صاحب اگر توڑ گئے اپنا، تو ہو سکتا ہے وہ جیل کاٹ لیں، ہو سکتا ہے وہ آگے جا سکیں۔ اگر نہیں کاٹ سکے اور ابھی سے معافی تلافی کے لیے انہوں نے کوئی پیغام بھیجا، لیکن ملنی نہیں ہے، ظاہر ہے معافی تلافی کوئی نہیں عمران خان صاحب کے لیے، عدالتوں سے کوئی ریلیف مل جائے تو اور بات ہے، اور وہ بھی ظاہر ہے 2-3 دن تو لگ جائیں گے۔ کوئی غیر معمولی قسم کا کوئی فیصلہ ہے، جیسے عمران خان صاحب 9 مئی کو گرفتار ہوئے تھے، اور چیف جسٹس نے نوٹس لیا تھا ان کے عمران خان صاحب کی پٹیشن پر، ان کو عمران خان صاحب کو نیب کی تحویل سے بلایا تھا، پھر گیسٹ ہاؤس بھیجا تھا، گڈ ٹو سی یو کہہ کر، بیسٹ آف لک کہہ کر، اور پھر کہا تھا گیسٹ ہاؤس میں سارے لوازمات جو عمران خان صاحب کو چاہیے وہ سارے وہاں پورے کر کے دیے جائیں،
اہل خانہ کو بلائیں، ان کے یار دوستوں کو بلائیں، انٹرٹینمنٹ کا فل ماحول بنائیں وہاں پہ تاکہ عمران خان صاحب بور نہ ہوں، ایسا کچھ ہو۔ پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کو ضمانتیں ایسی دے دی کہ کمال ہو گیا۔ تو اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جو جج ہیں چیف جسٹس صاحب اس 2 رکنی بینچ کے سربراہ، ان پر عمران خان صاحب نے تحفظات اور عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ وہ کہتے ہیں یہ میرے مقدمات نہ سنیں۔ ہاں کمال ہے ویسے، ٹرمپ اور عمران خان صاحب قدم بقدم ایک جیسا چل رہے ہیں۔ ٹرمپ، ان کے اوپر جو الزام، عمران خان صاحب کے اوپر بھی وہی الزام ہے۔ عمران خان جیل میں چلے گئے، ٹرمپ سے ذرا یہاں بازی لے گئے، لیکن ٹرمپ نے بھی وہاں پر ان کے جو مقدمات سننے والے جج ہیں ان کے اوپر اعتراض کیا ہوا کہ جی یہ جج میرا مقدمہ نہیں سن سکتا۔ وہی طریقہ واردات، سارا اقتدار میں تھے وہی طریقہ واردات، اقتدار میں آنے کا طریقہ واردات وہی، پھر اقتدار جب جانے لگا تب طریقہ واردات وہی، سارا کچھ وہی ہے۔ تو بہرحال تو چیف جسٹس صاحب ہیں عامر فاروق صاحب، اب عمران خان صاحب کا ان کے اوپر عدم اعتماد ہے، تحفظات کا اظہار ہے، تو پھر ظاہر ہے مطلب کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کو لگتا ہوگا کہ جج صاحب جو ہیں وہ قانون پر عمل نہ کر جائیں۔ تو پھر اگر ایسی صورت ہے تو پھر عمران خان صاحب کم از کم نوٹسز، اور نوٹسز کے بعد ایک پروسیجر ہوتا ہے، جواب آتا ہے حکومت کا، الیکشن کمیشن کا، وہ جو اس میں فریق ہیں وہ ان کو بلایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اگر وہ لگتا ہے کہ جناب یہ سزا معطل کر کے عمران خان صاحب کو ضمانت دی جائے تو 2-4 دن میں یعنی نیکسٹ ویک میں شاید عمران خان صاحب کی رہائی ہو۔ لیکن اگر وہ بہت ہی بڑی کالی پڑی ہو نا عدلیہ، تو پھر یعنی جلد بازی میں ہو تو پھر ہو سکتا ہے آج بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر۔ تو ایک تو یہ ہے کیونکہ ماضی میں ہو چکا ہوا عمران خان صاحب کے معاملے پر۔ اچھا، اب جو دوسرا معاملہ ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جس دن گرفتار کیا گیا 5 اگست کو، اس دن کے متعلق بڑی مطلب عجیب و غریب خبر سامنے آئی ہے۔ مطلب طرح طرح کی خبریں ہیں نا، میں نے پہلے بتایا، ایک عمران شفقت صاحب کی خبر ہے کہ جی عمران خان صاحب باتھ روم میں چھپ گئے تھے۔ جاوید چودھری صاحب کا دعویٰ ہے کہ نہیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے بلٹ پروف کمرے میں، بم پروف کمرے میں جو بنکر بنایا ہوا تھا اس میں چھپ گئے تھے، لیکن جو پولیس پارٹی گئی تھی اس میں ایسے ایکسپرٹس بھی تھے جو بلٹ پروف شیشہ بھی توڑ سکتے ہیں، جو بلٹ پروف دروازہ بھی توڑ سکتے ہیں۔ تو جب عمران خان صاحب کو کہا گیا، آواز دی گئی کہ جی خان صاحب باہر آئیں، آپ کی گرفتاری ہے، جب خان صاحب باہر نہیں آ رہے تھے، بار بار آوازیں دی گئی، تو پھر کہا گیا دروازہ توڑو۔ جب دروازہ توڑنے کے لیے بقول جاوید چودھری ایکشن لیا گیا، تو اس کے بعد پھر جب دروازہ گرنے لگا تو اندر سے بشرا بی بی کی آواز آئی کہ جی دروازہ مت توڑیں، ہمارے اوپر گر جائے گا، ہم باہر آ رہے ہیں، ہم دروازہ کھولتے ہیں۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ دروازہ کھولنے کے بعد عمران خان پیچھے چھپے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، اور آگے بشرا بی بی کھڑی ہوئی تھی۔ تو اس طرح کی خبریں۔ عمران شفقت کی خبر یہ ہے کہ وہ باتھ روم میں چھپے ہوئے تھے، باتھ روم سے نہیں نکل رہے تھے، تو پولیس والوں نے پہلے تو کمرے کا دروازہ توڑا اور اس کے بعد باتھ روم کا دروازہ توڑ کر خان صاحب کو گرفتار کیا۔ یہ تو چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ لیکن نور اللہ صاحب بعض اوقات بڑی اندر کی خبر لے کر آتے ہیں، وائبس ان کی کام کرتی ہے نا، وائبس وتھ نور اللہ صاحب والے۔ انہوں نے ان کو جو سورسز نے خبر دی ہے ان کے، یہ کہ جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تو وہاں جادو ٹونے کے لیے استعمال ہونے والی انسانی ہڈیاں جلی ہوئیں، وہ وہاں سے برآمد ہوئی ہیں۔ پتلے اور پتلوں میں چبھائی گئی سوئیاں وہاں سے برآمد ہوئی ہیں۔ یعنی اس دن کیونکہ عمران خان صاحب نے پہلے اپنا ریکارڈ کروا لی تھی نا ویڈیو فیصلہ آنے کے بعد، لیکن فیصلہ آنے سے پہلے اس دن کمرے میں وہ عمل کیا جا رہا تھا تاکہ جج صاحب جو ہیں ان کا قلم کام کرنا چھوڑ دے، جج صاحب کی عقل کام کرنا چھوڑ دے، جج صاحب کی زبان کام کرنا چھوڑ دے، جج صاحب کوئی فیصلہ نہ سنا سکے، جج صاحب کو فالج ہو جائے، یا جج صاحب مطلب کچھ بھی ہو جائے۔ پتلوں سوئیاں چبھونا، یہ پرانا طریقہ ہے نا جو قبرستانوں میں جا کے قبروں کے پاس کہیں دبا دینا جا کر، یہ پرانا ایک جادو ٹونے کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو نور اللہ صاحب کی خبر کے مطابق وہاں سے انسانی ہڈیاں جلی ہوئی وہ ملی ہیں، یہ ہو رہا تھا۔ جو جاوید چودھری نے کالم لکھا ہے وہ بھی اسی میں بھی یہی ہے کہ جی وہ عمران خان صاحب کی جو سب سے بڑی غلطیاں اس میں ایک یہ ہے کہ وہ توہم پرست ہیں، اس طرح کے وہ حساب کتاب میں پڑ جاتے ہیں۔ کامران خان کہتا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے یہ جو بشرا بی بی کے پیچھے لگ کے نا، ان کے جادو ٹونے کے پیچھے لگ کے اپنا کھانا خراب کیا ہے۔ ہمارے دوست عمران شفقت صاحب نے جب یہ عمران خان کے دور میں جب یہ بتایا تھا کہ جی وہ ان کی شخصیت ہے، شہرت ہے بشرا بی بی کی کہ جی وہ جادوگرنی ہے، وہ حساب کتاب
عملیات اس طرح کی چیزیں وہ کرتی ہیں، دھاگا ٹونا کرتی ہیں. تو اسی وجہ سے عمران خان نے کہا انہوں نے چکو نہ انہوں اندر بھیجو. FIA کے ذریعے اٹھوا لیا تھا، گرفتار کروا لیا تھا. تو عمران شفقت صاحب کا نام بھی عمران ہے، تو ان کی قسمت بھی اچھی تھی کہ وہ زیادہ دیر FIA نے ان کو نہیں رکھا تھا. ذرا بوجھ FIA پہ زیادہ پڑ گیا تھا، پریشر پڑ گیا تھا، تو عمران شفقت صاحب کو اور عامر میر صاحب کو ایک ساتھ اٹھایا تھا، جو آج کل عامر میر صاحب آج کل وزیر ہیں اطلاعات ہیں، پنجاب کے وزیر اطلاعات ہیں. تو اس پر غصہ آ گیا تھا. اب عمران خان کے قریبی کامران خان صاحب کہہ رہے ہیں اب پولیس کو ان کے گھر سے ایسی چیزیں مل رہی ہیں. یہ رپورٹ ہوتا رہا ہے کہ عمران خان بنی گالہ میں مرغی کا گوشت جلاتے ہیں، پکاتے نہیں جلاتے ہیں آگ میں، اور پھر طرح طرح کی وہ چیزیں، وہ کیا ہوتا ہے وہ جو الو کا خون، مطلب جو ایک عجیب و غریب قسم کے ایک چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، وہ والی چیزیں عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں. تو اب وہ ظاہر ہے اس دن تو پھر وہ جج ہمایوں دلاور صاحب کے جو ہے نا، وہ ہم سندھی میں کہتے ہیں پیر زور، تو ان کے جو پیر ہیں نا وہ تو زیادہ زور آور ثابت ہو گئے تھے، وہ زیادہ تگڑے ثابت ہو گئے تھے، اور عمران خان صاحب کی مرشد رہ گئی تھی. تو اب دیکھتے ہیں آج حکومت کا بھی پریکٹیکلی آخری دن ہے، اگر ایڈوائس چلی گئی تو پھر شام تک منظور ہو گئی تو، اور عمران خان صاحب کے پاس جیل سے رہائی کے لیے اپیل کا آج پہلا دن ہے. تو رہا ہوتے ہیں یا پھر مزید کچھ دن روئیں گے، اور پھر جب رونے کے بعد جیل سے رہا ہوتے ہیں تو پھر مکمل رہائی ملے گی یا اور مقدمات میں دھر لیے جائیں گے. قسمت یہ بتا رہی ہے، حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اب عمران خان صاحب جلد باہر نہیں آنے لگے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.